رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه اجمعین. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے میں اور آپ اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے دور و نزدیک سے جمع ہیں. ذی قدر سادات اعظام، معزز علماء کرام، حفاظ قرآن، معززین علاقہ، علم سے اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے چیدہ افراد آج تشریف فرما ہیں، اور میں طالب علم کی یہ عزت افزائی ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ صدر العلماء سید احمد دین گانگوی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ کی ذات، سیرت، تعلیمات اور ان کی عقیدتوں سے منسوب تحقیق لوامع الیقین کی تقریبی رونمائی میں چند کلمات مجھے عرض کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. میں محترم جناب ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری صاحب اور محترم علامہ محمد ریاض بھیروی صاحب کی دعوت اور محبت پر مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے قلم کو اور آپ کے ذوق کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور آج اس ہاؤس کی صدارت اور سرپرستی محترم جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد محمود نظامی صاحب فرما رہے ہیں. ان کی موجودگی میں صاحبزادہ محمد نعیم الدین گانگوی اور صاحبزادہ ظہیر الدین گانگوی جو اس وراثت کے امین ہیں اور اس علمی خزانے کے امین ہیں جو اللہ رب العزت نے آباء و اجداد کی صورت میں انہیں عطا فرمایا، اور آج صاحب علم کے قدموں میں ان کے علم کے قدم موتی بکھیرنے کے لیے معزز علماء مشائخ دور و نزدیک سے جمع ہیں. لوامع الیقین جو محترم جناب ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری صاحب کی شبانہ روز محنت اور ان کی ریسرچ کی نتیجے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، میں ان کو صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے طالب علمانہ نگاہ سے اس کو دیکھا چند دن، لیکن مصروفیات کی وجہ سے جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے وہ ابھی ادا نہیں کر سکا، مگر میں نے اسے سرسری طور پر اور صرف اس کی تقریبی رونمائی حصول علم کے لیے میں طالب علم کی حیثیت سے ابھی اس کا مطالعہ کروں گا. آج چونکہ میں مجبور تھا، مجھے ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ صاحب اور علامہ ریاض بھیروی صاحب کہ میرے خطاب کا وقت بعد میں تھا اور زیادہ تھا، آج کی تقریب بھی میں مس نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نہایت ضروری امر کے سلسلے میں مجھے آدھے گھنٹے تک بندیال پہنچنا ہے. وہ بہت ضروری امر ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو میں آخر تک بیٹھتا اور ساری بات سنتا بھی اور ساری بات سناتا. چند منٹوں میں اپنے دل کا محبتوں کا اظہار کے لیے میں نے سورہ القلم کی پہلی آیت تلاوت کی ہے اہل علم کی نظر کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. نون حروف مقطعات میں سے ہے. اہل علم اور آپ تمام جانتے ہیں
کہ اس کا اصل معنی اللہ جانتا ہے، جتنا اللہ نے رسول کو عطا فرمایا ہے میرے آقا جانتے ہیں، پھر راسخین فی العلم پر جتنا اللہ کرم فرماتا ہے وہ ہر دور کے مطابق حروف مقطعات سے خیرات لیتے رہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی، اور پھر قسم ہے ان سطروں کی جو اس قلم نے لکھی ہے۔ آپ کبھی مطالعہ کریں تفاسیر کا تو نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات کو اگر ہم اسی جگہ چھوڑ دیں والقلم کہ اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اور پھر جو کچھ اس نے لکھا، 3-4 گونج کم کریں، کہاں ہے گونج کم کریں، آواز بھی تھوڑی کم کریں، سیٹی بج رہی ہے یہ کم کریں۔ والقلم، کس قلم کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے؟ ایک پین ایک قلم میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کون سے قلم کی قسم کھا رہے ہیں اور کیوں؟ کیا قلم کی ذاتی حیثیت اتنی ہے کہ اللہ اس کی قسم؟ اللہ تو مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے لا اقسمو، میں نہیں کھاؤں گا قسم، ھذا البلد مکہ، تجھ میں کعبہ، آب زمزم، حجر اسود، شاعر اللہ، صفا و مروہ، عرفات، ایون کہ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، اس کے باوجود رب تیری قسمیں نہیں کھائے گا۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ زمینوں کی قسمیں کھائے، خاک کی قسم کھائے، لا نافیہ سے کہ نہیں کھاتا اللہ قسم کی۔ پھر وجہ بتائی، وہ رب جو بلد آمن اور مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے کہ تو بھی ذاتی حیثیت سے اس قابل نہیں کہ تیری قسم کھائی جائے، پھر قلم کیا شے ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے مجھے قلم کی قسم۔ 3 قول آپ کو ملیں گے کہ یہ وہ قلم ہے جس کو رب نے پیدا فرمایا اور اللہ نے اسے لکھنے کو حکم دیا ہے، یہ وہ قلم ہے جو رب نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو کہا اس سے لکھو۔ پھر تیسرا قول ملے گا یہ وہ قلم ہے جس سے دنیا میں انسان لکھتا ہے۔ یہ تینوں قول میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ تینوں قابل گفتگو ہیں، سمجھنے والے ہیں، مگر میں مجبور ہوں چند منٹوں میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ اس نے لکھا۔ قسم کے اعتبار سے دیکھیں تو ترمذی اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن سامد سے بھی اور دیگر کتب حدیث میں کہ اول ما خلق اللہ، جو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا القلم، وہ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا ہے۔ زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے رب نے عرش سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ ایک اور روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ اس میں شامل نہیں۔ اللہ نے نور محمد پیدا فرمایا، وہ خلقت میں اولیت کے مقام پر فائز ہے، مگر وہ دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ وہ اللہ نے نور محمد پیدا فرمایا، نور محمد کے بعد اس نور سے رب نے جو کچھ پیدا فرمایا، اس میں سے رب نے لوح سے، عرش سے، کرسی سے پہلے جس کو رب نے وجود بخشا ہے وہ قلم کو بخشا ہے۔ گویا اللہ نے قلم کو فوقیت دے کے بتا دیا یہ جنت، یہ کتاب میں سب بعد میں ہے۔ رب جس قلم کی قسم کھا رہا ہے قیامت تک اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے۔ وما یسطرون، اور جو کچھ قلم نے لکھا۔ اسی حدیث کا آخری حصہ ہے کہ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر قلم کو حکم دیا اکتب، لکھ، تو لکھ۔ اللہ لکھواتا رہا، قلم حکم الہی سے لکھتا رہا اور کل کائنات کی تقدیر بنتی رہی ہے۔
گویا قدر اور تقدیر سے بھی پہلے رب نے قلم کو اہمیت اولیت بخشی ہے، حیثیت بخشی ہے۔ تو کون ہے جو قلم کو اگنور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو قلم کی طاقت کو کم کر سکتا ہے؟ اور پھر پہلی سورہ اور پہلی آیت جو اتاری اس میں بھی خالق کائنات نے الذی بالقلم کا ذکر فرمایا ہے کہ تعلیم، پڑھنا پڑھانا سب کچھ اپنی جگہ پر، ان ساری چیزوں کی اہمیت قیامت تک رہے گی تو نو کے قلم اور قلم کی سیاہی سے قائم ہوتی رہے گی۔ قلم ہی سے قلم کار بنتا ہے، وہ قلم کار چاہے فرشتہ ہو یا خود خالق کائنات کی ذات ہو، جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہی قلم کار ہے۔ شہید کے تلوار کا مقام بعد میں آتا ہے، ادیب کے قلم کا مقام پہلے آتا ہے۔ شہید کی تلوار کی حیثیت بعد میں ہے اور لکھنے والے کی قلم کی حیثیت پہلے ہے۔ شہید کی تلوار ایک ملک کی حفاظت کرتی ہے، ایک دشمن کی گردن کاٹتی ہے، اور لکھنے والے کی قلم ایک جاہل کو زندگی دے کے نسلوں کو زندگی عطا کر دیتی ہے۔ قلم کی نوک گردنیں کاٹتی نہیں ہے، دلوں کی ویران بستی کو بہار میں بدل دیتی ہے۔ قلم کی سیاہی نسلوں کی آبیاری کرتی ہے۔ تلوار ایک عارضی ہتھیار ہے، تلوار ایک ضرورت کی ہتھیار ہے، اور قلم ایک فرض ہتھیار ہے جو پہلے دن سے رب نے مومن کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تلوار کی اہمیت عارضی ہے، وہ بندوق میں بدل جائے، وہ ایٹمی ہتھیار میں بدل جائے، ضرورتاً ہے چھپا کے رکھو، مگر قلم کے بارے میں حکم ہے کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھو، جہاں بھی علم کا موتی نظر آئے اسے قلم بند کر دیا جائے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ احادیث مبارکہ میں عالم کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون سے ترجیح دی گئی ہے۔ شہید کے خون سے موازنہ کیا جائے گا۔ شہید کے خون کا قطرہ رب کو اتنا پیارا ہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ شہید کو اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ ایک طرف شہادت کے خون کا قطرہ ہے، دوسری طرف ایک عالم دین کے قلم کی سیاہی ہے۔ خالق کائنات نے جہاں شہید کو مقام عطا کیا، ارے لکھنے والا، قلم کار، ادیب تو اپنی جگہ پہ، وہ جو سیاہی یوز کر رہا ہے شریعت تو اس کے بھی ڈنکے بجا رہی ہے، دین متین تو اس کا بھی مقام۔ آئیے آیت کی طرف کہ اللہ رب العزت نے تو قلم کو یہ اہمیت دی کہ نون والقلم وما یسطرون۔ مفسرین کرام نے لکھا قلم کی قسم اور لکھی جانے والی سطروں کی قسم۔ میں نے جب اس پوری سورہ کا مطالعہ کیا، آخر وجہ ہے، جتنی بھی قرآن میں قسمیں ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں اس کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، بغیر وجہ کے رب نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے۔ کاش کے وقت ہوتا اور میں اجمالاً آپ کے سامنے وہ قسمیں رکھتا کہ اللہ رب العزت نے کیوں قسمیں کھائیں۔ قلم کی قسم اور جو کچھ اس نے لکھا۔ اب اگر علماء مجھے اجازت دیں، ویسے تو نون کی تشریح روایات کے اور تفاسیر میں اور مختلف ذرائع سے نون کی تفسیر کی گئی ہے، مگر علماء کی اجازت سے اور علم کے سمندر کے قدموں میں بیٹھ کے اگر مجھے اجازت دیں تو میں کہوں نون والقلم وما یسطرون، اس نور کی قسم جس کو رب نے محمد کا نور بنایا ہے۔ ایک نور ہے جو قلم سے پہلے ہے، وہ ہمیشہ بلند رہے گا، یعنی یہ قلم بنا ہی اس نور کو بیان کرنے کے لیے ہے جو نور محمد ہے۔ نور محمد والقلم، قسم قلم کی، اور وما یسطرون، جو کچھ اس نے لکھا ہے۔ اب نون سے مراد، قلم سے مراد لوگوں نے لوح محفوظ، اور یسطرون سے مراد لوح محفوظ، اور سب کچھ سب درست ہوگا، مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ریسرچ کی کہ آگے سورہ القلم کا آپ پورا مطالعہ کریں گے، یسطرون کے بعد فوراً ذکر کیا شروع ہوتا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجر غیر ممنون۔ آگے جائیں تو پوری
सूरह मुबारका नाते मुस्तफ़ा है, पूरी सूरह मुबारका मकाम मुस्तफ़ा है, पूरी सूरह मुबारका जिक्र मुस्तफ़ा है। तो अब मुझे इतने बड़े हाउस में कहने में कोई झिझक नहीं महसूस होती कि रब फरमा रहा है उस कलम की कसम जिस कलम की नोक से मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र लिखा जा रहा है, जिस कलम से मेरे मुस्तफ़ा की सीरत लिखी जाएगी, जिस कलम से मेरे मुस्तफ़ा की नात, गोया रब हर उस कलम की कसम खा रहा है जो कलम जिक्र मुस्तफ़ा, नाते मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, अहदीस मुबारका और आका के तालीमात में मसरूफ होता है। कलम चाहे तो बर्बादियां फैला दे, कलम चाहे तो लोगों को काफिर बनाने के लिए चल पड़े, कलम चाहे तो नफरतें फैला दे, कलम चाहे तो बेअदबी लिखे, मगर रब ने फरमाया कलम की तकदीस और मकाम इसीलिए है ये जब भी चलेगा दीन मुस्तफ़ा की खातिर चलेगा, ये जब भी लिखेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत को लिखेगा, लाई हुई शरीयत को लिखेगा। हर उस कलम की कसम जो दीन मतीन के लिए चल रहा है, उसकी स्याही खुश्क होने से पहले रब लिखने वाले का मकाम बुलंद तर फरमा देता है। यहां आले का जिक्र है, जैसे ज़र्फ और मजरूफ का एक कायदा है ना कि कभी कभार ज़र्फ बोल के मजरूफ का जिक्र होता है, मजरूफ का जिक्र करके ज़र्फ मुराद लिया जाता है। यहां वल कलम जिक्र तो कलम का है, मगर बैन सुतूर बता रहा है कलमें खुद नहीं चलती, दर हकीकत अल्लाह उन उंगलियों की कसम खा रहा है जो कलम से लिखा करती हैं, जो कलम चलाया करती हैं। अरे यही कलम था जिसने सैयद अहमद दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दौर के मुमताज तरीन मकाम पर फायज कर दिया। यही कलम था कि उनके फतावे दिल्ली में पढ़े सुने सुनाए जाते थे। यही कलम था कि इल्मी मसलकी तौर पर इख्तिलाफ रखने वाले भी इंतजार करते थे कि दुनिया के कलम तो लिख रहे हैं, अहमदुद्दीन गांगवी का कलम जो लिखेगा वो तहरीक का, वो तहकीक का क्लाइमैक्स होगा और उसी पर फैसला किया जाएगा। सैयद अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह का कलम, ये किताब मेरे सामने है। मैंने पहले माजरत कर ली थी मजबूर कि मैं इस समंदर में दूर तक नहीं जा सकता, किनारे पे खड़े होके खुद जो चंद कतरे मैंने वसूल किए वो आपके सामने रखना चाहता हूं। इस किताबे लाजवाब का जो पहली जिल्द है वो तो किबला सदरुल उलमा सैयद अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ और सीरत है। मैं समझता हूं कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूं जिसमें आप मौजूद हैं, जिसकी बुनियादें और अकीदे हक के लिए आपकी कुर्बानियां हैं, जहां आपने दिन और रात जाग के एक दीन की फौज तैयार की है। क्या मशाइख, क्या उलमा, क्या साहबजादगान, वो कैसा मंजर होगा कि जिनके लोग हाथ चूमते हैं वो आपके कदमों में कलम और दवात लेकर बैठे होंगे। वो कैसा मंजर होगा कि जिनकी कदमों की खाक लोग आंखों पे रखते हैं। लोग सियाल शरीफ जाएं और सियाल शरीफ के वो आला हस्तियां पता करें कि अहमदुद्दीन कहां है और वो कब पढ़ाएंगे। मकाम तो यहां से वाज़े होता है कि उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है। और इमाम मालिक का फतवा है कि जिसको फिका आ गई और तसव्वुफ का नहीं पता वो गलत हो जाएगा, और जो तसव्वुफ पे चल पड़ा फिका को छोड़ दिया कद फसा का, वो भी फासिक हो गया। तसव्वुफ बगैर तफक्कुह दीन के बंदे को गुमराही के रास्ते पर ले जाती है, और फिका बगैर तसव्वुफ के अधूरा, और तसव्वुफ बगैर फिका के यतीम है। गोया कामयाबी और कामरानी उसी की है जिसको खालिक के कायनात ने दोनों अता कर दिए। अगर इस सदी का मुताला किया जाए तो सैयद अहमदुद्दीन गांगवी और इस किताब ने किबला सैयद अहमदुद्दीन गांगवी की उस सीरत से पर्दे उठाए हैं, और जदीद अंदाज में मोहतरम जनाब डॉक्टर अल्लामा अताउल मुस्तफ़ा मजरी साहब की काविश आज जदीद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हाथ में है, रिसर्च स्कॉलर्स के हाथ में है। इंडिया में इस किताब के चर्चे हैं, वहां के उलमा ने इस पर लिखा, वहां के तुलबा जो फिका से मोहब्बत करते हैं, जो दीन से मोहब्बत करते हैं, और वो हैरान है कि दूर दराज इतने अरसे पहले ये मोती दफन कहां थे जिन्हें अब दुनिया को बताया जा रहा है।
ضرورت اس امر کی ہے صاحبزادگان توجہ دیں، شاگرد توجہ دیں کہ یہ ان پر قرض ہے، یہ ان کے ذمے ہے کہ جتنی وہ خزانے عطا کر گئے اگر آپ نے لوگوں کو نہ دیے، قیامت کے دن یہ ہستیاں آپ سے پوچھیں گی کہ ان کے خزانے کو لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا گیا، ان کی تعلیمات کو کیوں نہیں پہنچایا گیا۔ اور مجھے جب بھی موقع ملا، مجھے پہلا تعارف دوران طالب علمی جسٹس پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کے رسالے ضیاء حرم میں ایک مضمون سے ہوا۔ چونکہ ایک میں طالب علم تھا، ہم اسکول سے اٹھ کے گیا تھا، میں 94 کی بات کر رہا ہوں، جب منہاج القرآن میں پہلے یا دوسرے سال کا طالب علم تھا، تو ضیاء حرم کا ایک مضمون میں نے پڑھا اور گانگوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں چند جملے پڑھے۔ مرحوم فخر الدین گانگوی رحمت اللہ علیہ کا ایک میں نے مضمون پڑھا تو میں دنگ اور حیران رہ گیا کہ لوگ ایسے مضامین کے لیے دلی کو دیکھتے ہیں، بریلوی شریف کو دیکھتے ہیں اور اجمیر شریف کو دیکھتے ہیں۔ قربان جاؤں رب کے کرم پر کہ ایسے علم کے پہاڑ میاں والی میں بھی موجود ہیں، یہاں بھی بیٹھے رہے ہیں، یہاں بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ اور پھر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کا فیض جو سیال شریف کی وساطت سے ہو یا تونسہ شریف کی وساطت سے ہو، وہ بھی یہ سینے میں ہے۔ اس تعلیم کے ساتھ یہ تصوف کی محبت، یہ پھول کیسا پھول ہوگا۔ اس دن سے میں متلاشی تھا کہ کچھ خزانہ میرے ہاتھ لگے، میں پڑھوں۔ یہ تو قاری سعید احمد اسد صاحب کا شکریہ کہ وہ مجھے پہلے بھی یہاں لے آئے، رات کے اندھیرے میں لے آئے، بعد میں لے آئے، اب تو وہ اس مسجد کے خطیب اور امام ہیں۔ جب جی چاہتا ہے تو ان قدموں میں بیٹھ کے علم کی خیرات مانگ لیا کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب پوری ہے، انشاءاللہ میرا خواہش ہے میری کہ اس کتاب کے پورے تعارف کے لیے اور بالخصوص قبلہ سید احمد دین گانگوی فرنگی رحمت اللہ علیہ کی پوری سیرت کے لیے باقاعدہ کانفرنسز کرائی جائیں۔ لوگ نہیں سنتے، دین کے طالب علموں کو بتایا جائے، مدارس کے طالب علموں کو تعارف کرایا جائے کہ یہ ہے معیار علم، یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہوتے ہیں فقہا۔ انہیں بتایا جائے کہ صدی پہلے جب کوئی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں تب یہ معیار علم تھا، تب یہ معیار تحقیق تھا۔ یہ پوری کتاب پڑھنے کے قابل ہے، مگر اس کے 2 باب نے مجھے نہایت متاثر کیا اور وہ اس قابل ہیں کہ رات کے اندھیرے میں دنیا سے کٹ کے ان کا مطالعہ کیا جائے۔ فصل سوم، اس کا جو اجتماعی مسائل میں تعبیرات فقہ ہیں گانگوی رحمت اللہ علیہ کی، کہ فقہ کے متعلق آپ کی تعبیرات وہ قابل مطالعہ ہیں، ازبر کرنے کی۔ فقہی تعبیرات کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ فقہی تعبیرات سے نابلد لوگ آج مفتی بن بیٹھے ہیں۔ آج فتاوی کا قلم ان کے پاس آ گیا جو میری طرح ٹوپی پہننا یا پگڑی پہننا جن کو آ گیا یا جن کو لباس پہننا آ گیا، ہم نے فتوے کا قلم ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج چند ماہ فقہی اصلاحات سیکھ کر بیٹھنے والا اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دور تک نہ حدیث کے قانون سے واقف ہوتا ہے نہ اصول فقہ سے حافظ ہے، مگر اس کے نام کے ساتھ یا وہ خود یا اس کا مدرسہ یا سوسائٹی مفتی لگا دیتا ہے۔ مفتی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ چند امتحانات کے پرچے پاس کرنے کے بعد بندہ اس منصب پر فائز ہو جائے کہ مفتی بن جائے۔ یہ اعزاز ہے۔ وقت کا مجتہد مفتی ہوا کرتا ہے، علاقے کا سب سے بڑا علم پر گرفت رکھنے والا مفتی ہوا کرتا ہے۔ آپ کی کلامی تعبیرات وہ اس طرح ہیں کہ ایک ایک جملے پر ریسرچ اور مضمون لکھنے والے ہیں۔ باب چہارم جو قبلہ گانگوی رحمت اللہ علیہ کی فقہی تفردات اور امتیاز، ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ نے جو باب قائم کیا ہے، فقہی تفردات اور امتیاز، آج معاشرے میں بڑی عجیب روش چل پڑی ہے۔ جس سے بھی فتویٰ مانگنے جائیں وہ ایک پرانی کتاب کھولے گا، صفحہ بتائے گا اور کہے گا اس میں یہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں مانتا۔ چند کتابوں پر ہمارا فتویٰ اور علم جا کے رک جاتا ہے۔ فلاں فتوے میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے، فلاں فتوہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ حاضرین کرام، میں اپنی گفتگو کے جس مقام پر پہنچا تھا کہ اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں، فقہی تفردات اور امتیاز اور بالخصوص قبلہ گانگوی رحمت اللہ علیہ کے فتاوے کا مطالعہ کریں، کیا کمال آج کے دور میں
جو علماء ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، نام فقہ کا ہے، نام عقائد کا ہے، مگر ذاتی دشمنیاں پالی جا رہی ہیں۔ آج قلم سے نکلنے والی تحریر سن کے پڑھ کے بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ نام کتنا بڑا، اور قلم سے لکھنے والے تحریر کے الفاظ زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان نسل کے قلم سے محبت کو نفرت میں بدل رہے ہیں، زبانوں سے جو فتوے دیے جا رہے ہیں، منبر و محراب پر جو زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ قربان جائیں سید احمد دین گانگوی رحمت اللہ علیہ کے اختلاف پر کہ آپ نے اختلاف بھی کیا اور ڈنکے کے چوٹ پر کیا ہے، وقت کے اعلیٰ ترین ہستیوں سے اختلاف کیا ہے، اپنے ہم مسلک لوگوں سے کیا ہے، غیر مسلک لوگوں سے کیا ہے، غیر مقلد لوگوں سے کیا ہے، مگر جب قلم کو چلایا وہ شستگی، وہ ادب اور احترام کہ کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ادب سے کہہ رہے ہیں کہ کافر بھی سمجھ گیا ہے کہ مجھے کافر کہتا ہے، مگر کہنے والا تہذیب سے بھی آشنا ہے اور ایمان سے بھی آشنا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے فقہ کا اختلاف کیا۔ آج تو زوال کس جگہ پہ ہیں کہ کسی کا فتوے کا رد کریں تو کتابیں لکھی جاتی ہیں، کانفرنسیں کی جاتی ہیں۔ آج زوال اسی لیے ہے کہ ہر کوئی اپنی بات کو حرف آخر سمجھ رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں پیش کریں تو انکار کر دے گا۔ ادلہ اربع کی اہمیت ہی نہیں رہ گئی کہ فلاں مفتی نے کہا میں صرف وہی مانتا ہوں، فلاں امام نے کہا میں وہی مانتا ہوں۔ اس روش سے ہم نے اپنے مسلک کو بدنام کر دیا، ہم نے فقہ حنفی کو بدنام کر دیا، ہم نے اہل سنت کو بدنام کر دیا، ہم نے اپنے ائمہ کو بدنام کر دیا۔ ارے دین کا اختلاف ایک دوسرے کو کافر بنانا نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا تکفیریت کے بارے میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے موقف نے مجھے متاثر کیا، میرے شیخ ہیں وہ، اور میں نے جب تکفیریت یا کفر کا فتوہ لگاتے ہوئے گانگوی رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ کتنے محتاط ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والے فرماتے ہیں گو کہ ان کلمات سے کفر نظر آ رہا ہے، گانگوی سے پوچھو تو پھر بھی یہاں وہ کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ آج تو ہم صحیحات نہ منانے والے کو گستاخ کہہ دیتے ہیں، بے ایمان کہہ دیتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں۔ یہاں خط پہ خط لکھ رہے ہیں، جناب آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا، میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ نے میرے جملے کا جواب نہیں دیا، میں غلط ہوں تو میری تصدیق کیجئے یا میری بات کا جواب دیجئے۔ قلم چلتا رہا، تاریخ لکھی جاتی رہی۔ ارے وہ جو راتوں کو جاگ کر کتابوں کو کنگالا گیا، آج وہ قبر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ قلم کی تحریر کبھی مرتی نہیں۔ مجھ جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں، یا کیمرہ چند سال کے لیے محفوظ کرے گا، ڈیٹے اڑ جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کمپیوٹر ہیک ہو جاتے ہیں، مگر نون والقلم وما یسطرون کا جس نے قلم سے لکھ لیا، جب تک قلم والا رب موجود ہے قلم کی تحریر کسی نہ کسی صورت میں آتی رہے گی۔ وہ جو قلم سے لکھتے رہے، آج ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری کی ڈیوٹی لگی، ڈاکٹر ریاض صاحب کی ڈیوٹی لگی، صاحبزادگان کی لگی کہ جنہوں نے راتوں کو جاگ کر قلم اور سیاہی سے لکھا تھا، وقت آ گیا ہے کہ دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ یقیناً ایسے علمی خزانے ہوں گے۔ میں صاحبزادہ صاحب کی بارگاہ میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ میں نے معذرت کی، کہیں شرکت کرنی تھی صاحبزادہ صاحب، میرا ٹائم انہوں نے آخر میں رکھا تھا، مگر ایک جگہ آپ کی زیارت، ڈاکٹر صاحب ساجد صاحب کی زیارت، اور یہ میرا اعزاز تھا، اسی لیے چند منٹ، وگرنہ اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے میرا دل مچل رہا ہے۔ اس پوری کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایک جملے پہ میں رک گیا، اور نہ پوچھیں کہ اس کو دیکھ کر خوشی سے آنکھیں نم ہوتی تھیں، یا آج علماء اور مدارس کے معیار کو دیکھ کر یہ دل روتا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں اس ہستی کے قلم کی چلنے پر رویا یا اپنی حالت پہ رویا۔ میں جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 548، سید احمد الدین گانگوی کی نظر میں فساد فی الدین کا سبب۔ آج دیکھیے تو صحیح، ہمارے مسجدیں کیوں ویران ہیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے لوگ کیوں نہیں آ رہے، ہمارے علماء کی قدر کیوں نہیں ہے۔ کہنے کی بجائے ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا یسب الدہر، زمانے کو گالی مت دیں، انا دہر، زمانہ تمہیں مصطفیٰ کا ہے۔ آج ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں، نوجوان نسل کو گالی دیتے ہیں،
कभी हमने सोचा ही नहीं कि फसाद है कहाँ, मिंबर महराब क्यों वीरान हो गए, मदरसे क्यों बंद हो रहे हैं? क्या वसाइल पहले ज्यादा थे अब कम है? क्या चंदे पहले ज्यादा थे अब कम है? क्या उस वक्त न पंखे न रोशनियां, और चराग की लौ तले जो तालिब इल्म बने वो दुनिया के इमाम बन गए। आज मदरसों में एसी लगे हुए हैं, बने खाने आ रहे हैं। आखिर क्यों गांगवी पैदा नहीं हो रहे? आखिर क्यों गजाली पैदा नहीं हो रहा? आखिर क्यों रूमी की लज्जत नहीं आ रही? डॉक्टर अतौल मुस्तफ़ा साहब ने जो टाइटल के तौर पे जुमला चुना वही मुतवज्जे करता है। सैयद अहमद दीन गांगवी की नजर में फसाद फिद्दीन का सबब पूरा पहरा पड़ता अपने दिल के लज्जत के लिए, मगर वक्त की कमी की वजह से आपके सामने आप कदीम उलमा के यहां पाई जाने वाली इस इल्मी रिवायत को शद्द मद से बयान करते हैं ताकि ना अहल शख्स को दीन का इल्म न सिखाया जाए। आप फरमाते हैं किन खसूसियात के हामिल शख्स को दीनी उलूम हासिल करना चाहिए। मदारिस में भेजे जाने वाले तुलबा की मेंटली मियार को देखें, किस तरह के लोग हम पहले मदारिस में भेजते हैं, और मदरसे में दीन जैसी उलूम को पढ़ाने के लिए हम दाखिले का मियार क्या रखते हैं, हम किस तरह के लोगों को दीन में दाखिल करते हैं, और फिर तवक्को करते हैं कि रिजल्ट आए। क्या मेडिकल में हर किसी को दाखिला मिल जाता है? क्या इंजीनियरिंग में हर किसी को दाखिला मिल जाता है? क्या ड्राइविंग की सीट पे हर किसी को बिठा दिया जाता है? नहीं, बिना ड्राइविंग सीट सीखे कोई ड्राइवर भी नहीं रखता, मगर बिना दीन सीए हम मिंबर दे देते हैं। उसकी पगड़ी देखकर, उसके कपड़े देखकर, उसकी दाढ़ी देखकर हम आका का मिंबर उसके हवाले कर देते हैं। तो बताइए, नफरतें पैदा ना हो, जहालत आम ना हो, उलमा पर फतवे न लगे तो क्या हो। आप फरमाते हैं कि किन खसूसियात के हामिल शख्स को दीनी उलूम हासिल करना चाहिए, किस तरह के असातिज़ा से हासिल करना चाहिए। कभी हमने पूछा है फलां उस्ताद कहां है? हम तो मदरसे का टाइटल देख के, खाना रिहायश दे के, आप फरमाते हैं किस तरह के असातिज़ा से इल्म हासिल करना चाहिए। सुनिए जो जुमला खास कर सुनाना चाहता हूं। हुसूल इल्म दीन से पहले जरूरी है कि ख्वाहिशमंद तालिब इल्म की ज़हनी सलाहियत का इम्तिहान लिया जाए। कहीं नजर आ रहा है? ये बात नजर आ रही है? मैं जब मैट्रिक करके मिनहाजुल कुरान गया तो 1100 लोगों ने दरखास्त दी थी और 500 कुछ लोगों को दाखिला मिला, और मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था कि अगर कोई ना आया तो आपको दाखिला दिया जाएगा। मुझे एहसास था कि साहबजादा मोहम्मद ज़ियाउल्लाह बोरवी जो इस वक्त सजादा नशीन है, आप भी उसी सेशन में आते, गो कि आप पहले पढ़ के आ चुके थे, मगर मिनहाजुल कुरान की क्लास में आपने भी दाखिला जमा कराया था। सो जब वेटिंग लिस्ट में लगा तो मेरा दिल सा टूट गया कि पता नहीं दाखिला मिलता है, मगर मुकद्दर ने यावरी की कि तू नालायक है, मगर कुछ बातें तकदीर में लिखी हुई हैं। चंद लोग ना आए और मुझे भी मिनहाजुल कुरान में बैठने का एजाज मिल गया है। यहां कितने मदारिस में यह मियार मिलता है कि दीन का इल्म देने के लिए आप फरमाते हैं हुसूल इल्म दीन से पहले जरूरी है कि ख्वाहिशमंद तालिब इल्म की ज़हनी सलाहियत का इम्तिहान लिया जाए। आया कि यह शख्स इस काबिल है कि इसे उसूल दीन पढ़ाया जाए। और जुमले अगले सुनने वाले हैं। तकमील उलूम के बाद फिर यह परखा जाए कि दरसियात मुकम्मल करने वाला एक फाजिल अब इस काबिल है कि ये बहसियत मुअल्लिम व मुबल्लिग लोगों तक इस दीन को पहुंचाएगा। ये लफ्ज इस दूर तक इशारा है कि ऐसा तो नहीं है कि यहां पगड़ी लेने के बाद अपनी मर्जी की बातें करेगा, ना उसे उस्ताद का मौक़िफ़ पता, ना फिक़्ह का मौक़िफ़ पता, ना अपने बड़ों के मौक़िफ़ का पता। जो मुंह पे आया या जो सुना सुनाया, रही सही कसर फेसबुक के मुफ्तियों ने पूरी कर दी है, व्हाट्सएप के दानिश्वरों ने और नेट के दानिश्वरों ने खत्म कर दी है कि हमारा सोर्स रिसर्च का सबसे बड़ा जरिया अब फेसबुक की पोस्ट बन गई है। एक पोस्ट से अपना मौक़िफ़ बदल देते हैं, किसी के दो जुमले की तकरीर सुन के उस पर कुफ्र के फतवे लगा देते हैं। आप फरमाते हैं कि तकमील उलूम गो कि उसने रट्टे से इम्तिहान पास कर लिया है, अब परखा जाए
یہ پرکھنا کس کو کہتے ہیں؟ پرکھا جائے کہ درسیات مکمل کرنے والا ایک فاضل اب اس قابل ہے کہ یہ بحیثیت معلم و مبلغ لوگوں تک اس دین کو پہنچائے۔ مولانا گانگوی نے اپنی تصانیف میں علوم دین کے حوالے سے بیان کردہ اس معیار کو جا بجا ذکر کیا۔ آگے پورے 2 صفحے ہیں، یہ کتاب لیں اور پڑھیں کہ آج سے پورا صدی پہلے گانگوی رحمت اللہ علیہ کو یہ دن نظر آ رہے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں قلم چلا جائے گا، نہ اہل لوگوں کے پاس فتوے کی پگڑی آ جائے گی، اور پڑھے بغیر وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ زوال ہے۔ اس تحقیق کا جو کمال کہ قبلہ گانگوی رحمت اللہ علیہ کی تو شاید تحقیق کا یہ جز ہو، مگر ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا کہ ہم جیسے طالب علموں کو یہ خلاصہ بنا کے لوامع الیقین، اور میری خواہش ہے کہ اس کا اگلا حصہ بھی جلد چھپنا چاہیے، چونکہ میرا جہاں تعلق ہے وہ منہاج القرآن ہے۔ اس وقت حضور شیخ الاسلام کی ذات میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ذات میں دیکھتا تھا کہ 7-10 ہزار خطاب بھی اور 1000 سے زائد کتب بھی، اور وہ چند صفوں والی نہیں، 15 والیوم والی، اور پھر مجھ جیسے نکموں کو ممبر پر کھڑا ہونے کے قابل کرنے کی توجہات بھی۔ میں سمجھا کہ یہ صلاحیتیں کسی اور میں بھی ہوں گی کہ فقہ بھی، حدیث بھی، تصوف بھی، روحانیت بھی، علم بھی، تقریر بھی، سیاست بھی۔ اور میں جب گانگوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو آپ اپنے وقت کے ہندوؤں کو بھی للکار رہے ہیں۔ اگر ہندو کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے تب بھی آپ ڈٹ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ وقت کے پادریوں کو بھی للکار رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی جانے میں نہیں کتراتے، ان کو اپنی مسجد میں بلانے پر بھی نہیں کتراتے ہیں کہ آؤ مجھ سے بات کرو عیسائیت پہ۔ میں جب آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی جو آج حیات ہیں ان کی صفات دیکھتا ہوں استاد کی حیثیت سے، تو کمال مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو آج زندہ بندے میں صفات ہیں وہ قبلہ گانگوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں مجھے ان میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ تبحر علمی، اور صاحبزادہ صاحب موجود ہیں، مجھے اس بات پر ہمیشہ محبت، ہاں اس میں محفل، اس میں سما پر جو ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب نے سما پر جو کی ہے، خود چشتی ہو کر سما پر جو انہوں نے لکھا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں، خود چشتی ہو کر۔ وگرنہ بندہ اپنے ذوق کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں دڑ وٹنا کہ کون سا حرام ہو رہا ہے، دڑ وٹ جاتا ہے۔ مگر گانگوی رحمت اللہ علیہ نے سما پر جو قلم اٹھایا، کبھی علماء اس کا مطالعہ کریں، بالخصوص چشتی حضرات اس کا، میرا خود ذوق چشتی ہے، آپ ان کا مطالعہ کریں کہ سما کو انہوں نے کس طرح عبادت کے درجے کے طور پر دلائل دیے ہیں، اور کس طرح جیسے قوالی کو ڈھونگ بنا لیا گیا ہے اس کی انہوں نے کس طرح تشریح کیا، کبھی مطالعہ کریں اس میں بھی اور جدا ان کے موقف میں۔ آخری لفظ جو مجبوری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں جی چاہا کہ بطور طالب علم یہاں بیٹھ کے میں باقی بھی سنوں کہ میرے بات پتہ نہیں کیا کیا گوشے سامنے آئیں گے۔ میں جب یہ بات تو ہمیں پتہ تھی، دیکھا کہ میرے استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بچپن میں پہلی تقریر سیال شریف میں کی ہے۔ آپ کے والد فرید الدین کو دربار پہ دعوت دی گئی کہ آپ کچھ سالانہ عرس کے موقع پر بولیں گے، تو آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے، اور قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے جب طاہر نے چند منٹ گفتگو کی، یہ بات تو ساری میں نے پڑھی تھی، سنی ہوئی تھی، کہ جب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے چند منٹ گفتگو کی تو قبلہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا، مگر ایک وقت آئے گا ہمارا مسلک اس بچے کی وجہ سے پہچانا جائے گا، اس مسلک کی مستقبل اس بچے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کلمات بہت سارے لوگوں نے اپنے کانوں سے سنے، کتابوں میں ہے، یہاں تک بات تو میں نے سیال شریف کی نسبت سے سنی اور منہاج القرآن میں سنی، مگر میں یہاں آیا تو میرا سر فخر سے تن گیا کہ اس دن سیال شریف پر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو جس ہستی نے
कंपेयर की सूरत में, नकीब की सूरत में जिसने दावत दी थी तो वो अल्लामा फखरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मियां वाली के सपूत थे जिन्होंने मेरे शेख को दावत दी। वो पहली तकरीर तो सियाल शरीफ की थी, दुआ किबला शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की थी, मगर स्टेज पर ताहिरुल कादरी को पहली दावत देने वाली मेरे शहर मियां वाली के सपूत है। ये निस्बत दोनों तरफ से मुझे हासिल है। तो अब आप समझ रहे होंगे मेरे दिल की लज्जत, आप समझ रहे होंगे मेरे ज़ौक़ की। इन्हीं अधूरी कलिमात पर मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी जगह पर बैठें। मेरा साहबजादगान की, सादात की मोहब्बत भरा सलाम, और मेरे दिल में हसरत रह गई। मैं माजरत खा हूँ कि उस प्रोग्राम में पहुँचने पर बिलखुसूस डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा साहब, मैं आपकी मोहब्बतें और आपकी किताब पर बोलने का हक़ अदा नहीं किया। ये सिर्फ़ आज चंद कलिमात थे। मेरी कोशिश होगी कि इस किताब का तारुफ मैं हर तालिब इल्म को कराऊं। बहुत शुक्रिया उलमा का।